دنیا میں جو کیٹل ہے، ملکنگ کیٹل، وہ تقریباً 40 سے 50 لیٹر پر ڈے کے اوپر ایلڈ ہے ان کی، اور ہمارے ہاں 4 سے 5 ہے۔ بات یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے، ولنگنس نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینی ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، ملک کی اکانومی میں لائف سٹاک اینڈ ڈیری انڈسٹری کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ پاکستان کے جی ڈی پی میں اس کا کیا پارٹیسپیشن ہے، اس سلسلے میں ترتیب دیے ہوئے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ڈیری ایسوسیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب ڈاکٹر شہزاد امین۔ آئیے آپ سے ملواتے ہیں اور جانتے ہیں اس انڈسٹری کی اندرونی کہانی۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، دنیا کے کئی ممالک کی اکانومی کا تمام تر انحصار لائف سٹاک اینڈ ڈیری انڈسٹری پہ ہے۔ پاکستان کے جی ڈی پی میں اس کی کیا پارٹیسپیشن ہے اور اس ضمن میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ اچھا جی، بہت شکریہ، تھینک یو مجھے اپورچونٹی دینے کا، اور یہ بڑی بہت ضروری بھی تھا اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیری سیکٹر کے حوالے سے ڈسکشن آج کیا ہے۔ پاکستان میں لائف سٹاک اور ڈیری سیکٹر تقریباً کوئی 14% کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی میں، اور اگر ہم اس کو ایگریکلچر کے ساتھ ملا لیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بہت کنیکٹڈ ہیں، تو پھر تقریباً کوئی 26 سے 30% ہمارا جی ڈی پی کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو لائف سٹاک ڈیری ایگریکلچر کا ایک سیکٹر ہے، وہ بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے پاکستان کی اکانومی میں، اور اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے کہ تقریباً 75 سال ہو گئے ہیں لائف سٹاک اور ڈیری سیکٹر پہ کوئی خاطر خواہ کام نہ تو کسی حکومت نے کیا ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی گئی ہے۔ ہمارے مسائل آج بھی وہی ہیں جو شاید 75 سال پہلے تھے۔ ان ٹرمز آف اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں، کیونکہ وہاں سے ہی شروع ہوتی ہیں چیزیں، تو فیڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دنیا میں جو ایگریکلچر ہے وہ اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ویسٹرن پارٹ میں تو سال میں 3 یا 4 ایلڈز بھی لی جاتی ہیں، ہمارے ہاں ابھی بھی بہت ہو گیا تو 2 لے لیتے ہیں۔ اور جو اچھی بات ہے نا اگر وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے فارمز ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کیا ہے، کچھ ایسے فارمز ہیں جنہوں نے سائنس کو سمجھا ہے اور ماڈرن ٹیکنیکس یوز کی ہیں، اور وہ 3 سے 4 ایلڈ لے رہے ہیں اور اسی ملک میں لے رہے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے، ولنگنس نہیں ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسی طرح سے جب ہم لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں، بریڈنگ کی بات کرتے ہیں، دنیا میں جو کیٹل ہے، ملکنگ کیٹل، وہ تقریباً 40 سے 50 لیٹر پر ڈے کے اوپر ایلڈ ہے ان کی، اور ہمارے ہاں 4 سے 5 ہے۔ اور اس ساتھ ساتھ میں اس لیے آپ کو نا کرنٹ ایگزامپلس بھی دے رہا ہوں کہ اور ایسے فارمز موجود ہیں ہمارے ملک میں ہی جہاں 30 سے 40 لیٹر بھی ہو رہی ہے۔ سو اس کا اگین مطلب یہ ہوا کہ پاسبلٹی ہے، کرتے نہیں۔ اب کیوں نہیں کرتے، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ کچھ تو ہمارے اپنے ہماری غلطیاں ہیں، اور کچھ ہمارے سپورٹس چاہیے ہمارے فارمرز کو، جو اسپیشلی چھوٹا یا سبسٹنس فارمر ہے، اس کو گورنمنٹ کے سپورٹ چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیسٹ جسے کہتے ہیں بیسٹ فارمنگ پریکٹس ہے اس کو بہتر کر سکیں اور ایلڈ کو بہتر کر سکیں۔ جو بنیادی چیلنج ہے نا ہمارے یہاں ڈیری سیکٹر میں، وہ
اگر میں اس کو انگریزی میں بتاؤں نا، گاربیج ان گاربیج آؤٹ، وہ ہے. ہم نہ تو اچھی فیڈ دے پاتے ہیں، جب اچھی فیڈ نہیں دے پاتے تو اچھا پروڈیوس بھی نہیں کر پاتے، اور جب اچھا پروڈیوس نہیں کر پاتے تو انیفیشنسی ہو جاتی ہیں، اور یہی ایک المیہ ہے. اب بہت سارے اینڈ بینگ دا سی او فار پاکستان ڈیری ایسوسیشن، ہم پچھلے کئی سالوں سے یہی محنت بھی کر رہے ہیں، فارمرز کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ اپنے بیسٹ فارمنگ پریکٹسز کیسے کرنی چاہیے، کیسے فیڈ سیو کرنی چاہیے، کیسے سائلیج بنانا چاہیے، کیا دینا چاہیے. اب وہ بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ فارم لیول پہ، کیٹل لیول پر بھی ہے جیسے انسانوں میں ہے. اسی طرح سے ملکنگ ایل کو کیسے بہتر کیا جا سکے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسوسیشن بہت ہی سمندر میں جیسے ایک قطرہ یا ایک ڈراپ ہوتا ہے اتنا کام کر سکتی ہے. نہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایکسیس ہے اتنا. جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک ہم جاتے ہیں. پاکستان میں تقریباً کوئی 10 سے 15 لاکھ فارمنگ فیملیز ہیں، اور پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ممالک ہے جہاں پہ 90% چھوٹا فارمر ہے. اگر آپ پاکستان کی فارمنگ ماڈل کو دیکھیں تو 90 سے 92% ایسے فارمرز ہیں جن کے پاس 4 سے 5 جانور ہیں، لیس دین 10 کی ہم بات کرتے ہیں. اور 4 سے 5 میں سے ایک ہر وقت جانور ملکنگ تو نہیں کر رہا ہوتا، تو سمجھیں کہ ملکنگ جانور 2 سے 3 یا 4 ہو جاتے ہیں. اس میں سے بھی ایک جانور کی تو وہ اپنی خود کی کنزمپشن ہو جاتی ہے، ایک جانور کے ملک کو ٹریڈ کر کے اپنی اکانومیز، اپنے ہاؤس ہولڈ کو رن کرتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو کہ مائکرو لیول پر ہیں، اور گورنمنٹ کے لیول پہ اس پہ کبھی کام ہوا نہیں ہے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ دی کلوزسٹ اینڈ دی immediate case study in the revival of dairy sector وہ ہے ٹرکی. آج سے تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے وہاں پہ بھی ایسے حال تھا جیسا ہمارے ہاں ابھی ہے. ان کو 10 سال لگے، لیکن 10 سال میں انہوں نے پورے ڈائنامکس چینج کر دیے in terms of farming practices, in terms of food regulations, in terms of development. تو انہوں نے بہت امپروو کیا، اور جب تک وہ کہتے ہیں نا ان کی اسٹیٹ نے سپورٹ کیا. چائنا اگین تو جہاں جس ملک میں بھی ڈیری سیکٹر آرگنائز اور بہتر ہوا ہے وہ اسٹیٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ ابھی تک نہیں ملی. ٹرکی میں تو اسٹیٹ نے انٹرفیئر کیا، انہوں نے انوالو کیا، انہوں نے فوڈ ریگولیشنز بلڈ اپ کیے. ہمارے ہاں ڈیری کے اوپر، ملک کے اوپر سیف ملک لا پاس ہوا، اور اس کو 4 سے 5 سال دیے گئے جو کہ 2022 میں ختم ہو گئے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا جا سکا، امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکے. اسی طرح سے جو فارمر کی سپورٹ، ڈیولپمنٹ، اس کو فیڈ پہنچانا، اس کو اس کے ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر سبسیڈائز سپورٹ کرنا چیزوں کے اوپر، وہ ٹرکی گورنمنٹ نے کیا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا. پھر تیسری چیز جو وہاں پہ فارمر کی اپنی ڈیولپمنٹ تھی، اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے اوپر نالج ڈیولپ کرنا، بیسٹ فارم پریکٹس جسے ہم کہتے ہیں ان کو سکھانا. ہمارے ہاں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور حکومت کی طرف سے نہیں ہوا. آلدو اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو ہمارے یہاں بہتری آئی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، بٹ پرائیویٹ سیکٹر کی ایک لمٹ ہے کہ میں 1000 فارم کر لوں گا، 1 لاکھ فارم کر لوں گا، لیکن ایک لمٹ ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اس سے کمرشل پرائیویٹ سیکٹر ہے. تو اور جو ابھی تک بہتری آئی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی جو باہر سے ہائی ایلڈنگ اینیمل
آسٹریلیا سے یو ایس سے منگوائی ہیں. آج سے کوئی 15-20 سال پہلے تو آسٹریلین کاؤز فریزین کاؤز کو کوئی نہیں جانتا تھا, یا 25 سال کر لیں. پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کی, ڈیولپ کی, اب لوگ پھر اس کی لوکل بریڈنگ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. آج کی تاریخ میں ایک گیسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً کوئی 4 سے 5 لاکھ امپورٹڈ کاؤز, اور جو ایکچولی امپورٹ ہوئی تھیں اس وقت کوئی تقریباً کوئی 2 سے 2.5 لاکھ ہیں, اور پھر کچھ یہاں پہ بھی ان کی بریڈنگ شروع ہو گئی, تو وہ اویلیبل ہیں پاکستان میں. لیکن ٹوٹل جانور جو ہیں وہ تو 3 ملین ہے تقریباً, تو 4-5 لاکھ تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا نا جی. دیٹ از اے پرابلم. تو یہ ہم نے گورنمنٹ کو ایٹ این ایسوسیشن لیول ہم نے بہت سارے سلوشنز, بہت سارے روڈ میپس بنا کے دیے ہیں کہ ہمیں اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے. ڈیری جو ہے نا, میں ایک اور آپ کو ذرا ڈفرینٹ بات بتاتا ہوں کہ ڈیری کا کہیں پہ بھی سلوشن دیکھ لیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا. جنرلی بہت ساری انڈسٹریز ایسے ہیں نا کہ آپ کو ایکشن کریں تو آپ کو 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, 3 سال میں نظر آ جاتا ہے کہ چینجز آ گئی. ڈیری ایسا نہیں ہے. ڈیری میں کم سے کم 10 سال چاہیے, کیونکہ ایک ایوالو ہوتا ہے, چیزیں ایوالو ہونی ہیں اور اس کا ایک سائیکل ہے. وہ جرنی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے شروع ہونی ہے. ہم وہ جرنی شروع نہیں کر پائے. ہم چھوٹے چھوٹے لیولز پہ بہت ساری ایسوسیشن, انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے, لیکن اس میس اسکیل کے اوپر یہ کام نہیں ہو رہا ہے. جب تک وہ نہیں شروع ہوگا تو مشکل رہے گی ڈیری میں. لیکن پاکستان کو آزاد ہوئے 75 برس بیت چکے, لیکن اب تک تو ایسا نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا نا, اس کے اوپر حکمت عملی تو بنائی گئی ہے, امپلیمنٹ نہیں کیا. آئی تھنک ہمارے ہاں جیسے باقی چیزوں پہ بھی چیلنج نا, وہ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہم پالیسیز بھی بنا لیتے ہیں, روڈ میپ بھی بنا لیتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. پھر ایک اور سبجیکٹ جو ہے, یہ تو بھی ہم نے براڈر ایسپیکٹ کے اوپر بات کی ہے. ایک اور سبجیکٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ڈیری ہمارے ہاں موجود ہے, کیا وہ اس لیول پر بھی ہے یا نہیں ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا لیول ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی سیف ملک یا سیف ڈیری کیا ہے یا نہیں. وہ بھی بہت بڑا ایک کہتے ہیں سمندر جتنا بڑا چیلنج ہے. جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں, ایک تو ہم پروڈیوس بہت, جو ہماری ملکنگ کاؤز ہیں وہ بہت کم ان کی ییلڈ ہے, اور جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ بھی سیف ڈیری نہیں ہے, کیونکہ بیماریاں, ایفلاٹاکسن, ٹی پی سی, اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہم ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن کنٹریز یا ادر کنٹریز ہمارے حالات بہت خراب ہیں. اور پھر میں دوبارہ آپ کو وہ اگزامپل دوں گا کہ یہ میں نے آپ سے بات کی نا, حالات بہت خراب ہیں, یہ ایک جرنل اوور آل سچویشن ہے. بٹ وہ فارمرز جو کہ میکنائزڈ فارم پہ کام کر رہے ہیں, وہ فارمرز جو آرگنائز سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, وہ فارمرز جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, ان کی کوالٹی آف ملک جو پروڈیوس از ایز گڈ ایز اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ. چاہے آپ یو ایس, یورپین کا بھی میچ کر لیں, اس لیول پہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں. سو اس سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اگر چاہیں, ولنگنیس ہو, سپورٹ ہو, اور ہم اسی ملک میں اگر ہم ایک بہتر آرگنائز, میکنائز, فارمل سیکٹر بنا کے ڈیری کو ڈیولپ کریں تو پاسبل تو ہے, اپرچونٹیز بھی ہیں. بٹ کیونکہ 90% فارمر جو ہے وہ سبسٹنس فارمر ہے, 4-5 جانور ہیں, وہ سب چیزیں نہ افورڈ کر سکتا ہے, نہ اس کی ولنگنیس ہے, نہ ہی وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے, تو وہ کوالٹی بھی پروڈیوس نہیں کرتا. جی ڈاکٹر صاحب, جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے تھے 1994 میں, ان کا اب جو نیگیٹو اثر ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور
جو فیول چارجز اور کیپیسٹی چارجز کے مد میں ہمارے سے وصول کیا جا رہا ہے، عام آدمی تو اس میں پھنس چکا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کب تک اس کا سلسلہ رہے گا اور کس طرح اس سے آزاد ہوا جا سکتا ہے؟ اس کا آغاز تو میرا خیال ہے جب شروع ہوا تھا تو ایک بہتر نظریے کے ساتھ ہوا تھا، جو میرا اپنا ایک اوپینین ہے اس کے اوپر. جو ایگریمنٹ ہے نا کہ جی اس پہ کیپیسٹی چارجز، آئی تھنک وہ بہت اس وقت شاید جلد بازی میں تھے ہم، یا ہم فرسٹریٹڈ تھے تو ہم نے ایگریمنٹ صحیح نہیں کیا، جس کا نتیجہ اب جا کے ہم 10 سال بعد اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ 2027 تک تو ایگریمنٹ رہیں گے، اس کے بعد ری فائنینسنگ کی شاید ضرورت پڑے. اور کرنٹ حالات میں تو چاہے آپ استعمال کریں نہ کریں، آپ کو پیمنٹس کرنی ہے، آپ جتنا مرضی ایفیشینٹ اپنے آپ کو کر لیں، آپ اس دلدل سے نکل نہیں سکتے. اور جس کی وجہ سے اگین جب تک اسٹیٹ اس کے اندر آ کے اگلے 5 سال سپورٹ نہیں کرے گی، یہ تو کلیپس ہوتے جائیں گے. چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو، چاہے ایگریکلچر سیکٹر ہو، چاہے لائف اسٹاک ڈیری سیکٹر ہو. بہت سارے فارمرز، کیونکہ ابھی جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ زمانے ختم ہو گئے ہیں جہاں ایک کنونشنل فارمنگ کی جاتی تھی، اس میں اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے. وہ صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ بلکہ وہ بھی کاسٹلی ہوگا کہ میں صرف اپنے لیے روز کے لیے کچھ بنا لوں. بٹ جب میں نے کمرشل فارمنگ کرنی ہے تو اس میں مجھے سائنس، ٹیکنالوجی، ایفیشنسی، ماڈرنائزیشن، یہ سب چیزیں چاہیے. اور یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں آئی پی پی کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ پارلیمانی نظام اب مکمل طور پر پاکستان میں پھیل چکا، آپ کیا کہتے ہیں؟ پارلیمانی نظام جو ہے نا وہ شاید فیل نہیں ہوا. پارلیمانی نمائندے جو ہیں، جو پچھلے 70 سالوں سے یا 75 سالوں سے 19-20 شکلیں چینج کر کے وہی آ رہے ہیں، وہ فیل ہو چکے ہیں. ڈفرنس یہ ہے سر. جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کیونکہ ہم ذرا پولیٹیکل بات کرتے ہیں، وہ میری اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے. ڈیری میں نے ابھی آپ سے یہی بات کی، ماڈل اویلیبل ہے، سولوشن اویلیبل ہے، لا اویلیبل ہے، امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انٹینشن یا انٹرسٹ نہیں ہے. پارلیمانی نظام کی اگر آپ بات کریں، لا اویلیبل ہے، ماڈلز اویلیبل ہیں، پروسیسز ڈیفائن ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کا. اب اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو پروسیسز ویل ڈیفائنڈ ہیں. اسی چیز کو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھیں، پروسیسز ویل ڈیفائنڈ ہیں. اسی چیز کو اگر ہم جو آرمی کے اسکولوں میں دیکھیں، بہترین نظام ہے کہ پورے ملک میں ان کے اسکول موجود ہیں، کورس ڈیفائنڈ ہے، کس دن کیا پڑھنا ہے ڈیفائنڈ ہے. آپ کے ایک شخص کی پوسٹنگ جیلم سے سکر ہو جاتی ہے، وہ وہاں جاتا ہے، اس کا بچہ وہاں سے شروع کرتا ہے. سو پاسبل تو ہے، اس کا مطلب ڈیفائنز ہر چیز ہے. پرابلم از دی امپلیمنٹیشن. اب اس کے اندر اگر میں ایک کارپوریٹ پرسپیکٹو سے دیکھوں تو اٹ از لیک آف گورننس، ویک ایڈمنسٹریشن اینڈ پور مینجمنٹ. میں تو پرائیویٹ سیکٹر کے لفظ آپ سے شیئر، وہی حال ہمارے گورنمنٹ کا اور وہی حال ہمارے پارلیمنٹ کا. اگر گورننس، ایڈمنسٹریشن اینڈ پروسیسز کو مینج صحیح کر لیں، دس از اے پرفیکٹ ماڈل. جی ناظرین، آپ نے ڈیری ایسوسیشن آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب ڈاکٹر شہزاد امین کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کا پارلیمانی نظام بہترین نظام حکومت ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں الیکٹڈ جو ممبران ہیں وہ خود فیوڈل لارڈز ہیں، بڑے بڑے جاگیردار اور ذمہ دار ہیں. وہ قانون سازی تو کرتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. ان کے لیے قانون اور ہے اور عام لوگوں کے لیے قانون اور ہے. اس لیے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکا اور تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہم 47 سے لے کر اب تک اپنا نظام تعلیمی مرتب نہیں کر سکے.
ملک میں اگر یکساں نظام تعلیم ہوتا اور کریکٹرائزیشن پہ توجہ دی جاتی تو پاکستان ضرور ترقی کرتا. اب بھی پاکستان میں بڑا دمخم ہے, اگر توجہ دی جائے تو پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ تو ایک کامیاب انسان ہیں, زندگی میں بے شمار ملکوں میں رہے, سیریں کی, ادھر ادھر پھرے اور سمارٹ آدمی ہیں. کبھی عشق بھی ہوا, کبھی کسی سے پیار بھی کیا؟ نہیں, میرا خیال ہے اتنی مصروفیت میں نا عشق اور پیار کا وقت نہیں ملا. تو وہ کیونکہ یونیورسٹی, کالج, نوکری, پڑھائی اور کیونکہ لکھنے پڑھنے کا زیادہ شوق ہو گیا تھا تو پھر ٹریننگ میں اور باقی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے گئے, کیونکہ لوگوں سے سنا تھا عشق بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. تو اس لیے اس سے جو ہے نا اتناب کیا اور اس پہ ٹائم نہیں ملا. باقی فل ٹائم جابز ہو گئی تو یہ رہ گئی. بچپن میں شرارتیں تو کرتے ہوں گے؟ ہاں, شرارتوں میں تو کوئی شک ہی نہیں. کیا کرتے تھے جو آج کوئی خوبصورت یاد بن گئی ہو, جس کو آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو اپنے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ؟ شرارتیں تو یاد نہیں ہیں, یہ ضرور یاد ہے کہ شرارتوں پہ مار بڑی پڑتی تھی. کہاں سے؟ تو لڑکوں سے؟ نہیں, لڑکوں سے کوئی نہیں مار, یہ گھر سے ہی پڑتی تھی. گھر سے ہی پڑتی. کیا کرتے تھے بالخصوص, کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, ہم تو جب اب آپ نے ذکر کر دیا تو بچپن جو ہے نا وہ سعودیہ میں گزرا ہے. اچھا. تو وہاں پہ کبھی کسی درخت پہ چڑھ کے کھجوریں توڑ لیں, کبھی کسی کے باغیچے میں چلے گئے تو شکایت آ جاتی تھی. ایک کالونی میں ہم رہتے تھے. تو بچپن تو ہمارا بڑا مزیدار سا اور بہت ہی اچھا سا گزرا. ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی, لائک مائنڈیڈ پیپل تھے. تو اس میں جو ہے اٹس لائک اے لارجر اسکیل فیملی, لیکن اچھا تھا, خوب اچھا وقت گزارا. ڈاکٹر صاحب فلمیں بھی دیکھتے تھے؟ کوئی ایسی ہیروئن یا ہیرو تھا جو آپ جس کے فین ہو اور آپ اس کو بہت چاہتے رہے اپنے خیالوں میں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. میں نے کہا کہ وہ ان سب چیزوں کے لیے ایک الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, تو وہ مائنڈ سیٹ شاید کبھی ڈیولپ نہیں ہوا. ہم موویز دیکھیں ٹو این ایکسٹینٹ کے دیکھیں, اچھی لگیں, جو انٹرٹینمنٹ ہوئی اور اس کے بعد بھول بھال کے. تو میں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک مووی 2 3 دفعہ دیکھ لی ہے سوچ کے اور سمجھ کے کہ اس سے پہلے دیکھی نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب بہترین ٹیچر بھی ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور آپ بڑی بہترین لائف گزار رہے ہیں. تو جب تھک جائیں تو کیا کوئی میوزک سنتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی, کچھ کھیلتے ہیں؟ نہیں, بہت زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, بٹ یس آئی پلے گولف. کبھی کبھار ویکینڈ پہ گولف کھیلتا ہوں, اور صبح جا کے آئی تھنک اس سے تھوڑا سا ایک ریلیف بھی ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. واک بہت کم کر لیتا ہوں, لیکن میرا خیال کرنی چاہیے, وہ نہیں ہوتی. بٹ ان ٹرمز آف اسپورٹس آئی ایم ناٹ اے ویری اسپورٹی پرسن. میں نے ہمیشہ سے بچپن سے آج تک کوئی اسپورٹس نہیں کھیلا, سوائے اب جا کے کچھ عرصے پہلے سے گولف کھیلنا شروع کیا. گنگناتے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بھی نہیں جی, میرا خیال ہے کہ اس سے میں بہت دور ہوں. میں تو باتھ روم میں بھی نہیں کھڑا ہو کے گنگنا سکتا. پوئٹری سے بھی کوئی؟ پوئٹری سے بھی نہیں ہے جی. ہاں, کوٹیشن سے ہے, کتابوں سے ہے, فلاسفی سے ضرور ہے لگاؤ. تو فلسفہ, اسٹریٹجک بکس اور ایک بہتر نسبت سوچ کے اوپر لکھنا پڑھنا اچھا لگتا ہے. میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک تو میری بک ہے وچ از کالڈ 100 Steps Towards Success, اور میرا دعویٰ ہے کہ اس میں نا 100 قدم بتائے گئے ہیں. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جی اگر آپ کوشش کریں روزانہ 1 قدم پڑھ لیں اور 1 قدم چلنے کی کوشش کریں تو 100 دن کے بعد آپ کو اس میں بہتری بھی نظر آئے گی, اور آپ کے اپنے سے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے تو آپ کو اپنے اندر ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی نظر آئے گی. اس کے علاوہ ایک میں نے بک آف کوٹیشنز لکھی ہے جو کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں اکیڈیمیا سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. اور تیسری ایک اور کتاب میں لکھ چکا ہوں, ابھی پبلش نہیں ہوئی. میں آپ کو اس کا مخفف بتا دیتا ہوں. اٹ از ٹائٹلڈ ایز لائف از ناٹ اے ریس, اور وہ ابھی پبلش نہیں کی گئی, ابھی اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہے لکھنے کا کہ اس ملک میں
اور دنیا میں بھی اب ہم سب کے اپنے ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں، اچھا جی، جبکہ شاید مقصد دوڑ لگانا نہیں ہے، درست بات. مقصد کوالٹی آف لائف گزارنا ہے، دوڑ لگانا نہیں ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ جلدی پبلش ہوگی.